چیئرمین پی ٹی آئی کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ بہت کم لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں. آپ ان کے کیسے قریب ہوئے اور اتنے قریب کہ انہوں نے اپنا پولیٹیکل سیکٹری بنا لیا؟ بھروسہ تو آپ نے کسی کا جیتنا ہوتا ہے، اور اپنی لگن سے، اپنی محنت سے، اپنی جد و جہد سے پھر آہستہ آہستہ ان کے ساتھ میں ایکٹیو رہا اور اپنا بڑے ایک کاز کو لے کے چلنا. نہیں، آپ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے لاہور سے بنی گالہ شفٹ ہو گئے تھے. جی میں شفٹ ہو گیا تھا بنی گالہ، اور آئی تھنک کہ 6-7 سال میں وہیں پہ رہا 2018 تک. آپ تو ان سے صبح سب سے پہلے ملنے والے اور رات سب سے آخری ملنے والے آدمی ہوتے تھے. کیسے ان کا اعتماد جیتا؟ نہیں جی، ان کا اعتماد تو جیتنا بڑا ایک امپاسبل سا ٹاسک ہے. وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس پہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں. میرا نہیں خیال وہ کسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، لیکن میرے لیے بڑا ایک تکلیف دہ لمحہ تھا کہ میں نے اپنی زندگی کے ایک آپ ہوتا نا، ایک آپ پارٹ ٹائم کرتے ہو کسی کے ساتھ جاب، ایک آپ پارٹ ٹائم کسی کے لیے کام کرتے ہو، پارٹی کے لیے اپنا بزنس چلا رہے ہوتے ہو، اپنا فیملی کو دیکھ رہے ہوتے ہو. تو میں نے تو اتنا سیلف لیس ہو کے اپنا فیملی کو چھوڑ کے، اپنی بزنس کو چھوڑ کے 24 آورز ان کو سرو کرنا شروع کر دیا تھا. اور میرا صرف یہی تھا کہ میں ان کو ایڈمائر کرتا تھا ایز اے ہیرو، اور کرکٹ کا شروع سے شوق تھا. ان کے قریب آ گیا، دن رات ان کے ساتھ کام کرنا، اور ان کا ایک ٹرسٹ بھی میں نے اچیو کر لیا کہ وہ میرے پہ سب سے زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے. ان کی فیملی میں ان کے لوگ کافی اپسیٹ ہوتے تھے کہ یہ کیوں اتنا قریب ہو گیا ہے، لیکن انہوں نے مجھے ٹرسٹ دیا، لیکن میں نے اس ٹرسٹ کو کبھی توڑا بھی نہیں الحمدللہ. اور جتنا میرا ان کا ٹرسٹ لیول تھا، شاید ان کی کسی فیملی ممبر کے ساتھ بھی اس وقت نہیں تھا ان کا ہر بات شیئر کرنی. لیکن سیڈ پارٹ یہ تھا کہ شاید ہی واز اے ٹوٹل ڈفرینٹ مین آفٹر بیکمنگ اے پرائم منسٹر. ان کی زندگی میں کچھ اینڈ میں ایسی ایک چیز آ گئی کہ وہ صرف کسی اور پہ بلائنڈ ٹرسٹ کرنا شروع ہو گئے. اس کا بڑا نقصان اٹھایا انہوں نے، اپنے قریبی دوستوں کو دور کر لیا. کیا یہ سچ ہے کہ جس دن چیئرمین پی ٹی آئی نے بطور وزیر اعظم حلف لینا تھا، اس رات بشرا بی بی کو خواب آیا کہ صبح اون چودھری حلف پہ نہ آئیں؟ کیا واقعی ایسے ہے؟ جی ایسا ہی ہوا، اور یہ تو بڑا شاکنگ تھا میرے لیے. آپ تو بشرا بی بی اور ان کی شادی کروانے والوں میں شامل تھے. آپس میں تعلقات میں خرابی کیسے آ گئی؟ جو سب سے قریبی وزیر ہوتا ہے نا سہیل بھائی، سب سے پہلے گردن اس کی کٹتی ہے. بشرا بی بی کے ساتھ آپ کے تعلقات میں کیا خرابی آ گئی تھی؟ کیا ہوا تھا؟ جو انسیکیورٹی ہوتی ہے نا، وہ آپ کے سب سے قریبی شخص سے ہوتی ہے. اگر کوئی لیڈر کے قریب ہے تو وہ فیملی کو بھی وہ اس سے انسیکیور ہوتی ہے، بیوی بھی اس سے انسیکیور ہو جاتی ہے، بھائی بہن بھی اس سے انسیکیور ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک میری اور ان کی جو قربت تھی نا، وہ شاید ان کے لیے سب سے بڑی انسیکیورٹی تھی. اور اسپیشلی وہ جو پیچھے 2 لوگ چلا رہے تھے نا، جنہوں نے لوٹ مار کرنی تھی، ان کے لیے میں بہت بڑی ایک تھریٹ تھا. آپ کا اشارہ کیا فرا گوگی کی طرف ہے؟ جی بالکل، وہ گجر اور اس کی بیگم جو تھے، تو بڑی ایک میرے لیے تکلیف بھی ہے کہ وہ گجر تھا اینی وے، لیکن وہ اس لیول کے پیٹی کاموں میں تھا کہ میں آپ کو بتاؤں تو دنگ رہ جائیں. کیونکہ وہ جب ٹکٹیں ہی شروع ہو گئی تھے نا ہم بانٹنے کے لیے، تو اس کا آنا جانا شروع ہو گیا. اور اس نے ایسے لوگوں کی مجھے سفارش کرنی اور گھر سے سفارش کروانی کہ میں سمجھتا تھا کہ میں نہیں دے سکتا ان کو. میں ان کی سفارش بھی نہیں کرتا تھا. میں خان صاحب کو کہتا تھا کہ یہ انہوں نے کہا ہے، لیکن میرا نہیں خیال یہ جیتے گا. تو شاید وہاں سے ہی وہ ایک شروع ہو گیا تھا میرے لیے. انہوں نے مجھے ٹارگٹ کر لیا تھا کہ یہ نہیں رہنا چاہیے یہاں پہ. کیا آپ چیئرمین پی ٹی آئی سے تنخواہ لیتے تھے؟ کیا واقعی ان کے کچن کا خرچہ جہانگیر ترین چلاتے تھے؟ میں والنٹیئرلی کام کرتا تھا جی. میں کوئی ایک پیسے کبھی نہ پارٹی سے کوئی میری پے تھی، نہ کوئی خان صاحب سے. میں اپنا ایکسپینس خود کرتا تھا. اگر میں نے کہیں انٹرنیشنلی بھی ٹریول کرنا ہے تو میں اپنا ٹکٹ خود لیتا تھا. اور ہاں، میں اس میں بالکل ترین صاحب نے بہت سپورٹ کیا ہے، اور یہ بات بہت عجیب سی لگتی ہے، لیکن انہوں نے ہر لحاظ سے ان کو سپورٹ کیا. اینی وے، وہ جو کچن کا کہہ لیں آپ، جو بھی چھوٹے موٹے پی ٹی آئی کے گھر میں جو آفس تھا بنی گالہ میں، وہ سارا جو اس کا ذمہ داری تھی، وہ ایکچولی تو آبویس سی بات ہے کہ وہ اس کو لک آفٹر کر رہے تھے. بنی گالہ سے نکلنے کے بعد بھی سابق وزیر اعظم نے آپ کو پنجاب میں صوبائی مشیر بنایا، پھر ہٹا بھی دیا. یہ کیا معاملہ تھا؟ وہ تو ایک فیس سیونگ کہہ لیں آپ، کہ وہ مجھے کیونکہ لوگ انہیں کہنا شروع ہو گئے تھے کہ آپ کے وہ اتنے قریب تھا
تو آپ نے اتنی بڑی زیادتی کی ہے کہ اس کو آپ نے بالکل ہی آپ نے سائڈ لائن کر دیا ہے. تو آئی تھنک وہ اپنی بھی اس جو آپ کہہ لیں کہ اس کو ایک ہوتی ہے آپ کو شرم حیا دوستوں کا کہنا, قریبی لوگوں کا کہ جی وہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے. تو ہی کال می, انہوں نے مجھے ایک دن بلایا کہ میں تمہیں ایڈوائزر لگا رہا ہوں. تو میں کبھی ملا نہیں تھا بازار سے. میں 2 مہینے 4 مہینے کام کیا, 6 مہینے. جو وہاں کا ماحول تھا کہ وہ تو بیچارہ ایک ڈمی سا انسان بیٹھا ہوا ہے وہاں کرسی کے پیچھے, وہ جو 2 لوگ ہیں بنی گالا سے جن کی تانے بانے ملتے ہیں, فرا گوگی اور وہ جمیل گجر, اور وہ چلا رہے ہیں وہ ٹرانسفر پوسٹنگیں. اور ایکچولی دیکھیں نا, میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ٹرانسفر پوسٹنگ میں یہ پیسے کھاتے ہیں. دیکھیں پچھلی حکومت کے 10 سال آپ دیکھ لیں, میں نے ابھی کام کیا ہے اور مجھے یہ انفارمیشن ہے کہ کبھی بھی میں نے نہیں سنا تھا کہ پچھلے جو 10 سال تھے شہباز صاحب کے, اس میں کوئی ڈی سی یا کوئی کمشنر یا کوئی ڈی پی او یا کوئی آر پی او پیسے دے کے لگا ہو. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ میں آج ہم نے ان کے ساتھ کوئی میں کام کیا ہے, میں کہہ رہا ہوں میں نے نہیں یہ سنا تھا کبھی. لیکن جب میں نے یہاں دیکھا کہ یہاں پہ تو اے سی, ڈی سی, ڈی پی او, آر پی او سب پیسے دے کے لگ رہے ہیں. بزدار کے زمانے کس کو پیسے دیتے تھے؟ وہ جو لگاتے تھے, جو بنی گالا سے جس کا آرڈر ہوتا تھا وہ کر دیتا تھا. وہ پیسے کس کو جاتے تھے؟ جو بنی گالا میں آرڈر کرتا تھا, ظاہر سی بات ہے پیسہ ان کے پاس جاتا تھا. کیا سابق وزیر اعظم کو پتہ نہیں تھا کہ آرڈر کہاں سے آ رہے ہیں اور پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ بڑی بدقسمتی ہے کہ میں ایک دن کہیں بیٹھا تھا کسی نجی محفل میں, تو مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے کہ مجھے آپ کے بڑے سینئر صحافی ہیں, وہ میرے دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں بڑے, انہوں نے کہا بڑی یار بے شرم حکومت ہے یہ, کہ آج بڑا ایک سیاہ دن ہے کہ اگر کسی ایک اعلیٰ عہدے کے ذمہ دار افسر نے آ کے عمران خان کو بتایا کہ آپ کی بیوی کا نام استعمال ہو رہا ہے اور آپ کی بیوی کو کے پیچھے کوئی نام لے کے پیسے لے رہے ہیں, اور عمران خان صاحب نے ان صاحب کو عہدے سے ہٹا دیا ہے, اور یہ پاکستان میں ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا. پھر آپ نے کیوں چیئرمین پی ٹی آئی کی شادی کرائی اور بطور گواہ بھی شامل ہو گئے؟ میں ان کا لائل دوست تھا یا ساتھی تھا, دوست تو نہیں, خیر وہ میرے بڑے تھے, میں ساتھی کہوں گا ان کا, اور ان کے ساتھ تھا. انہوں نے مجھے ایز اے فیملی ممبر بھی رکھا, ایز اے دوست بھی, ہر بات شیئر کرتے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا آپ خوش ہیں؟ تو مجھے حیرانگی تو ہوئی, لیکن انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں اور میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو آپ گواہ بن گئے؟ اور مجھے انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے اور ہم نے میں شادی کر رہا ہوں. میں کہا جی آپ خوش ہیں؟ آپ جانتے تھے پہلے بشرا بی بی کو؟ جی میں مل چکا تھا کافی دفعہ ان کے ساتھ, اور کافی وہ پہلے آگے رہتی بھی تھی وہاں بنی گالا میں؟ نہیں رہا تو نہیں انہوں نے, لیکن رہیں تو آ کے نکاح کے بعد ہی. لیکن ان کا ملنا جلنا ہمارا جو تھا وہ, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ مجھے یہ روحانیت کا ہے ان کا ایک اور دین میں ہے, تو مجھے کیونکہ یہ ڈسٹرب تھے, یعنی میری کسی کی پرسنل چیز ہے, لیکن میں یہ ان کی بتا رہا ہوں کہ قریب آنے کی وجہ بھی یہ تھی. اور انہوں نے مجھے کہا, اور میں نے اس میں کیا کہہ سکتا تھا, اگر ایک 62 سال یا 65 سال کے ہیں وہ, اور وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کریں, تو میں ان سے 15-20 سال چھوٹا ہوں, تو میں کو نہیں آپ یہ نہ کریں فیصلہ. لیکن آپ تو ریحام خان کی شادی میں بھی گواہ تھے, اور پھر جب ان سے طلاق کا اعلان وہ بھی آپ نے کیا. وہ بھی انہی کا فیصلہ تھا, اور مجھے انہوں نے کہا کہ میں نے شادی کرنی ہے ان سے. تو میں نے کہا جی آپ کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کے لیے وہ ایک اچھی ساتھی ہیں اور آپ کے ساتھ آپ خوش ہیں ان کے ساتھ, انہوں نے کہا میں خوش ہوں. تو میں نے کہا جی بسم اللہ آپ کریں شادی, میں آپ کے ساتھ ہوں. میں نے تو ایک اچھے لائل ساتھی کی طرح ان کی چیز کو ایکسیپٹ کیا, اور میں نے ان کا ساتھ دیا.